السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خواتین و حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کلپ میں میں آپ کو کنڈے کی نیاز کے تعلق سے بتاؤں گا۔ کنڈے کی نیاز کن کے نام دلائی جاتی ہے اور کنڈے کی نیاز کی تاریخ کیا ہے، انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کلپ میں آپ کو مکمل طور پہ بتائے جائیں گے۔ میں محمد افتخار انجم مجاہدی اور آپ دیکھ رہے ہیں افتخار انجم مجاہدی آفیسیل۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بولا کرتا تھا کہ اسلامک نالج 786 پہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ وہی چینل ہے، بس فرق یہ ہے کہ میں نے نام بدل دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوٹیوب پر اسلامک نالج 786 سے جو ہے بہت سارا چینل موجود ہے، تو میں نے اس کو جو ہے اپنے نام سے ہی منسوخ کر دیا ہے تاکہ آپ کو سرچ کرنے میں بالکل آسانی ہو۔ تو ناظرین، اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار تشریف لائیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ کنڈے کی نیاز کی جو تاریخ ہے وہ اصل اور حقیقت میں 15 رجب المرجب ہے۔ جی ہاں ناظرین، صحیح سنا آپ نے کہ 15 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی مقدس تاریخ ہے، اور اسی تاریخ میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے کنڈے کی نیاز دلاتے ہیں۔ کنڈے کی نیاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مٹی کے برتن میں پکا کر جو ہے اس میں ڈال کر نیاز دلاتے ہیں۔ اب یہاں ایک چیز جان لینا ضروری ہے کہ کنڈے کی نیاز یعنی کہ کنڈے کی نیاز نہیں ہوتی، حقیقت میں وہ نیاز حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہوتی ہے۔ لوگوں میں یہ نام مشہور ہوا کہ مٹی کے برتن میں جو ڈال کر پکائے جاتے ہیں اس وجہ سے، اور کچھ جگہ تو یہ معاملات بنے ہوئے ہیں کہ اس نیاز کو نیاز کی شرنی کو گھر سے باہر نہیں نکالتے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے خرافات والی باتیں کہتے ہیں۔ خیر، آپ یہ جان لیں کہ اسلام میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ فاتحہ کریں، اس شرنی کو گھر سے باہر کھائیں، گھر کے اندر کھائیں، دوست و احباب میں شیئر کریں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ جو شرنی باہر کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، یہ ایک اچھا عمل ہے۔ آئیے مختصر باتیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سنتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہری زمانے میں کچھ تاجر حضرات کپڑا لے کر آئے ہوئے تھے، اور کپڑا کو جب انہوں نے بیچنے کے بعد اس سے جو منافع ہوا تو تقریباً ایک شخص کے پاس 1000 یا 1200 روپے 1000 روپے تھے، اور اس 1000 روپے کو لے کر جو ہے وہ تاجر تجارت کرنے کے درمیان اتنا تھک چکا تھا کہ اس کے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہو رہا تھا، یعنی کہ نیند آ رہی تھی تھکاوٹ کی وجہ سے۔ تو وہ سونے کی جگہ تلاش کرنے لگا کہ کہاں پہ آرام کروں اور کہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤں۔ تو سامنے اسے مسجد نظر آئی، تو وہ مسجد کے اندر گیا اور جا کر دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان جو ہے مسجد کے کنارے میں رب کی عبادت میں مشغول ہے۔ اب یہ شخص جو ہے اپنے اس 1000 روپے کی تھیلی کو اپنے بغل میں رکھتا ہے اور سو جاتا ہے۔ جب سو کے اٹھا تو دیکھا کہ تھیلی وہاں موجود نہیں ہے، تو اس شخص نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، او جناب، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، یہاں میں 1000 روپے کی تھیلی رکھا تھا اور یہاں کوئی نہیں آیا آپ کے علاوہ، آپ یہیں پہ ہیں، تو گویا کہ آپ نے ہی لیا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے نہیں لیا ہے۔ تو انہوں نے اصرار کیا کہ آپ نے ہی لیا ہے۔ تب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ نے ہی لیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے کہ تم یہیں ٹھہرو، میں گھر سے آتا ہوں اور تمہارے پیسے دیتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 روپے لیے اور ساتھ ہی 100 روپیہ ایکسٹرا لیے، اس زمانے کے روپے جو ہوں گے اس تعلق سے بتا رہا ہوں، یعنی 1100 روپیہ آپ نے لیا، اور لینے کے بعد اس شخص کے پاس آئے اور اسے دے دیا۔ جب وہ لیا اور لینے کے بعد چلا گیا
جب گیا اپنے دوست و احباب کے درمیان تو اس کے دوست و احباب کہنے لگے یار تو کیسے سوتا ہے، تیرے ہاتھ جو بکھرے ہوئے تھے، تیرا منہ کھلا ہوا تھا اور اس طرح بے ہوشی کے عالم میں تھا کہ اگر میں وہاں سے تیری تھیلی کو اٹھا کر نہ لاتا تو تیرے پیسے غائب ہو جاتے۔ اب وہ شخص بڑا نادم ہوا، شرمندہ ہوا اور آنسو برسانے لگی، رونے لگا۔ دوستوں نے کہا کہ یار اب رونے کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ پہلے اگر روتے تمہارے پیسے وغیرہ غائب ہو جاتے تب روتے تو کوئی بات سمجھ میں آتی، لیکن اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ یار اس پیسے کی بات نہیں ہے، بات تو اس جوان کی ہے، اس جوان شخص کی ہے جس پر میں نے غلط الزام لگایا اور اس کے باوجود جو ہے وہ ناراض نہ ہوا اور خوشی بخوشی اس نے مجھے لا کر 1100 روپے دے دیے۔ خوشی بخوشی اس نے مجھے 1100 روپے دیے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں دوبارہ سے وہ اور اس کے دوست و احباب مسجد آئے، دیکھا کہ آپ اسی طریقے سے عبادت میں مشغول ہیں جیسے عبادت میں آپ مشغول تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ پیسے لے لیں، یہ آپ کے ہیں اور میرے دوست و احباب اٹھا کر لے گئے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نوجوان، ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جس گھرانے کا طریقہ ہے کہ جب دے دیا جاتا ہے تو دے دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، واپس نہیں لیا جاتا ہے، تو اس لیے میں نے تمہیں دے دیا، اب تم اسے لے کر چلے جاؤ۔ تو اب اس شخص نے کہا کہ مجھے معافی دے دے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اپنے گلے سے اپنے سینے سے چمٹایا اور کہا کہ جا، میں نے تجھے معاف کیا، اللہ معاف کرے، اور انشاءاللہ العزیز تجھے میں نے سینے سے لگا لیا ہے، پروردگار عالم تجھے جنت الفردوس عطا فرما دے گا۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کی آل ہے، نبی کی اولاد ہے، نبی کے نواسوں میں شامل ہے۔ یہ وہ مقدس ہستیاں جن کی نیاز کنڈے کی نیاز کے نام سے مشہور ہوا، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز 15 رجب المرجب کو دلائی جاتی ہے۔ تو ناظرین، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ کچھ مقامات پہ 22 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق کے نام کنڈے کی نیاز دلاتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں، ایصال ثواب کے لیے کوئی ٹائم، کوئی وقت مقرر نہیں، جب چاہے جتنا چاہے آپ کریں، لیکن خاص تاریخ ایک الگ مقام ہے۔ تو خاص تاریخ 15 رجب المرجب ہی کی تاریخ ہے۔ اس 15 رجب المرجب ہی میں جو ہے آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آپ نیاز دلائے، جو عرف میں مشہور ہوا ہے کنڈے کی نیاز سے۔ اور کنڈے کی نیاز میں جو خرافات ہے کہ وہ گھر سے باہر شنی نہیں جا سکتی، گھر کے اندر ہی رہنی چاہیے۔ تو ناظرین، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے نظریے غلط ہیں، آپ اس غلط نظریے سے بچیں اور خوب حضرت امام جعفر صادق کے نام فاتحہ و نیاز دلائے، غربا میں کھانا تقسیم کریں اور غریبوں میں جو بھی ہو سکے آپ سے اپنی طرف سے ان کے لیے مدد کریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ گفتگو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔